السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز بلامی۔ معزز ناظرین، علامہ اقبال نے ہندوستان ملک کے لیے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ اسی شعر کو آپ سامنے رکھیں۔ جب ہندوستان و پاکستان کا بٹوارہ ہوا جنگ آزادی کے موقع پر، تو ہندوستانی مسلمان، خاص طور سے وہ مسلمان جو جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے تعلق رکھنے والے تھے، ان پر اعتماد کرنے والے تھے، انہوں نے پاکستان جانا گوارا نہیں کیا، ہمارے ملک ہندوستان کو منتخب کیا، یہیں پر رہنے کو پسند کیا۔ ہندوستان کو سیکولر ہندوستان بنانے میں جمعیت علماء ہند کا کلیدی کردار رہا ہے۔ ہندوستان کو آزاد کرانے میں مسلمانوں کا بہت بڑا یوگدان، بہت بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ جب ملک ہندوستان آزاد ہوا، یہاں کے قوانین بنائے گئے تو صاف طور پر لکھا گیا کہ ہندوستان میں بسنے والے ہر باشندے کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ اسی ہندوستان ملک میں مسلمانوں کے مذہب پر حملے کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مذہب سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی وقف زمینوں پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کی مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بستیوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اور سچ کہیے تو آئین ہند کو کچلا جا رہا ہے، ہندوستانی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اس لیے ہر ہندوستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آئین ہند کے تحفظ کی بات کرے، یعنی کہ بھارتی سنویدھان کو بچانے کی کوشش کریں۔ چنانچہ جمعیت علماء ہند جو ہندوستانی مسلمانوں کا سب سے بڑا ملی اور تنظیمی پلیٹ فارم ہے، اسی جمعیت علماء ہند کے زیر اہتمام دہلی کے اندرا گاندھی اسٹیڈیم میں ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس منعقدہ پروگرام میں قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو گزدار آواز میں باتیں کہی ہیں، ہندوستانی حکومت سے جو باتیں کہی ہیں، اور ہماری وقف زمینوں پر قبضہ کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، مسجدوں کو ڈھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مسلمان بستیوں پر بلڈوزر چلائے جانے کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، ان تمام باتوں کو لے کر جو شیر کی للکار ہوئی ہے، اس للکار کی گونج پورے ہندوستان میں سنائی دے رہی ہے۔ ہر کوئی اس بیان کی تعریف کرنے پر مجبور ہے، میڈیا کی سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں مولانا ارشد مدنی صاحب۔ تو چلیے آپ کو سناتے ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کیا باتیں کہی ہیں، تاکہ آپ بھی ان بیان کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ کریں، ہندوستان میں رہتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کریں۔ تو چلیے مولانا ارشد مدنی صاحب کا وائرل بیان آپ سن لیجئے، آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ یہ اچھا پیغام سب تک پہنچ سکے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں پوچھتا ہوں، ملک کی آزادی کو 70-80 سال ہو رہے ہیں، بتائیے کیا محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ آپ مذہب محفوظ ہے مسلمانوں کا؟ کیا آپ نے مسلمان مذہب کا مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ آپ جو کچھ کر سکتے تھے آپ نے نکاح اور طلاق کے اندر کر دیا، مذہب کا محفوظ ہے؟ آپ کی حکومت اتراکھنڈ میں ہے، آپ یکساں سول کوڈ، یعنی کوئی تعلق مسلمان کا مذہب سے نہیں ہوگا، گورنمنٹ جو قائم کرے گی اس کے اوپر مسلمان کو چلنا ہوگا۔ کہاں کا سیکولرزم ہے؟ کیا مسلمان اس پر اطمینان کر سکتا ہے؟ آپ کی زندگی اور آپ کی حکومت کا بنیادی ناپاک پتھر یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مذہب سے آپ دور کر دیں۔ کیا آپ اسے قبول کریں گے؟ یہ آج کی حکومت کا یہ مسئلہ ہے۔ مذہبی فرائض کہاں کے آپ زندہ رہ گئے؟ آج آپ نے مسئلہ بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کی ریاست اور شہروں کے اندر مسلمان جو 50 سال سے آباد ہے، آباد بھی نہیں رہ سکے گا۔ یہ آپ کا کردار ہے، یہ تصویر ہے، اور ناپاک تصویر ہے، ہم کہتے ہیں۔ جس تصویر کو آپ پیش کر رہے ہیں یہ تصویر سیکولر دستور کی تصویر نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ کنونشن سیکولر دستور کی حفاظت کے لیے ہے۔ کہاں ہے جی؟ کیا کر رہے ہو؟ اس ملک کو، ملک میں رہنے والوں کے لیے جہنم بنا رہے ہو۔ جمعیت علماء اس کو قبول نہیں کرتی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس بات کو، کسی کی زبان اٹھتی ہو یا نہ اٹھتی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ ملک کو آگ لگانے کے لیے، دستور کو آگ لگانے کے لیے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسے قبول نہیں کرے گی۔
اگر جمعیت علماء نے اس بدترین حکومت جو یہ کہتی تھی کہ ہماری حکومت میں سورج نہیں ڈوبتا، جمعیت علماء نے کبھی اس کے سامنے سر نہیں جھکایا ہے، اس کے بعد ہم کس کے سامنے سر جھکائیں گے؟ ہمارا سر صرف ایک اللہ کے سامنے جھکتا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ میرے بھائی، آپ ایک اس کو لیتے ہیں، میں کہتا ہوں اے بیٹھ جا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے، اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں، مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کے اندر جہاں ہے وہاں اسی طریقے سے اوقاف وغیرہ سب محفوظ ہوں گے۔ اوقاف محفوظ ہیں، یہ آپ کے سامنے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، تقریر کی ہے، اوقاف کو ہڑپنا چاہتے ہیں۔ ہماری مسجدیں اسی دلی کے اندر 400 500 سال کی مسجدیں ہیں، جس میں جمعیت علماء کا دفتر بنا ہوا ہے، عبد النبی اکبر کے زمانے کی مسجد ہے، اور کتنی مسجدیں ہیں جن کے پاس اوقاف، اللہ اکبر، لاکھوں کروڑ کے اوقاف ہیں۔ جونپور میں جا کر کے دیکھو کیسی مسجدیں ہیں، دلی کے قرب و جوار میں دیکھو کتنی بڑی بڑی مسجدیں ہیں۔ ہندوستان کا وہ طبقہ جو ان مساجد کے اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے اگر کسی وقف زمین یا مسجد یا کسی بھی چیز کے کاغذات وقف کے نہیں آئیں، اس کو وقف نہیں مانا جائے گا۔ کون 500 سال پرانے کاغذات لا کر کے پیش کر دے گا؟ قانون یہ تھا کہ جو مسجد بنی ہے، جو وقف پر بنتی ہے، وہ وقف ہے۔ آپ کو کیا درد ہے کہ آپ اس وقف کو ختم کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی زمین کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو، حرام کھانا چاہتے ہو، اس لیے ان اوقاف کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ اوقاف ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے ہیں، اوقاف اللہ کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی حفاظت کیجئے، اس لیے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، ہم باہر سے آئے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر ہندو گوجر ہے، مسلمان بھی گوجر ہے، اگر ہندو جاٹ ہے، مسلمان بھی جاٹ ہے، اگر ہندو راجپوت ہے، مسلمان بھی راجپوت ہے۔ جاؤ دیکھو کشمیر کے اندر، اگر ہندو برہمن ہے، مسلمان بھی برہمن ہے۔ ہم اسی ملک کے رہنے والے ہیں۔ کسی کو اچھا لگا یہ مذہب، وہ اس مذہب میں چلا گیا، کسی کو یہ مذہب اچھا لگا، وہ اس مذہب میں چلا گیا۔ کیا مذہب کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آپ ہمیں جینے کا حق نہیں دیں گے؟ ہم اپنے جینے کا حق کو لیں گے۔ آپ نے جس سیاست کو اختیار کیا، آپ 2 الیکشن پہلے دیکھیے کس قوت کے ساتھ بی جے پی آئی تھی۔ آپ نے جس پالیسی کو اختیار کیا، سیکولرزم کو آگ لگانی چاہیے، اس کا نتیجہ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ بی جے پی ہار گئی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر چندرا بابو نائیڈو کی بیساکھی نہ ہوتی اور ادھر نتیش کمار کی بیساکھی نہ ہوتی تو بی جے پی گورنمنٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ کیوں ہوا؟ وہ جو 14 سال پہلے اتنی قوت کے ساتھ آئی تھی کہ لگتا تھا کسی دوسری جماعت کا چراغ ہی نہیں جل رہا ہے، وہ چراغ آج بجھ کیسے گیا؟ اس پالیسی کی وجہ سے۔ ملک کی پالیسی اگر بھائی بھائی کی ہوگی، ملک زندہ رہے گا۔ ایک باپ کی اولاد 5 4 3،
اگر پیار و محبت کے ساتھ رہیں گے وہ گھر آباد رہے گا، اگر دشمنی ہوگی سب برباد ہو جائیں گے۔ ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی ہیں۔ آپ اس پالیسی کو کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ ہم اسی طرح چلتے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار ہے، جمعیت علماء ہند آج بھی یہی کرتی ہے۔ میں نے ابھی چند مہینے ہوئے میوات کے اندر لوگ لٹ گئے، پس گئے، ان کو جمع کیا، ہم نے ان سب کو 1-1 لاکھ یا 2-2 لاکھ روپے دیے جا کر کے، مسلمان بھی تھے ہندو بھی تھے، ہم نے ان کو دیا، وہ خوش ہو گئے۔ ہم ہر سال تقریباً 1.5 کروڑ روپے دیتے ہیں بچوں کو جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، اونچی تعلیم کے لیے۔ اب آپ دیکھیے جو فرقہ پرست، اور میں کہتا ہوں ببانگ دہل کہتا ہوں کہ آسام کے چیف منسٹر کا کردار بدبودار کردار ہے، خراب کردار ہے، مسلمان کو دفن کرنے کا کردار ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ آسام کے سوا آسام کے اندر مردم شماری 71 نہیں، جیسے سارے ہندوستان میں 51 ہے، اسی طرح آسام کے اندر بھی 51 ہوگی۔ آپ سمجھتے ہیں اس کا اثر؟ آج اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر 71 ٹوٹ جائے اور 51 پر آ جائیں تو آسام کے اندر 1.5 کروڑ بچے اور بڑے سب ہندوستان سے باہر ہو جائیں۔ کہاں جائیں گے؟ صرف مسلمان کی مخالفت، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے بغیر مسلمان کی بربادی کے۔ کوئی نہیں تھا، تنہا جمعیت علماء تھی۔ اس کے اندر بڑا کردار ہے مولانا مشتاق انور کا، جو جمعیت علماء آسام کے صدر ہیں۔ وہ میرے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہے اور 12 سال سے زیادہ مقدمہ لڑا، کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا گیا۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ آج آیا تو یہ طے کر دیا گیا کہ 51 نہیں، آسام میں 71 ہی بنیاد بنے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے آسام کی 80 لاکھ کی آبادی کو زندہ کر دیا جو موت کے کنارے پر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ لوگوں کا یہ قول مجھ تک پہنچا ہے کہ کسی نے آسام کے چیف منسٹر سے یہ بات کہی کہ اب کیا ہوگا، کہنا ہماری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم آسام میں مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیں گے۔ دیکھیں کب تک چلتے ہیں۔ اگر جمعیت علماء زندہ ہے اور اللہ نے ہمیں زندہ رکھا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں۔